بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دعوة أهل السنة دعوة أهل الحديث دعوة السلفيين دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انکار کر جاتا ہے. اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے، پیپرز، پمفلٹس، اخبارات اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھائی 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح سے ہوتا آ رہا ہے، اب تک حفاظ نہیں ہو. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا. یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا. اب بتائیے، ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور فسانے لوگ ذہن نشین کر بیٹھے. صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے. روایت اس طرح ہے، وان سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعه قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في حدود الفجر. رواه مالک. حضرت صاحب بن یزید فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دو صحابیوں کو، ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو، حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں. ان یقوم للناس ب11 رکعت، پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراویح جا کر کے پڑھائیں. اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تراویح کیسی ہوتی ہے؟ اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی. تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تراویح کی کیفیت بتا رہے ہیں راوی کہتا ہے وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينِ، ایسی سورتیں پڑھتا تھا وہ 100 آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے. یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ یا ملون گڑبڑ تا ملون اللہ سمجھ اللہ ہوتا ہے. تو وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. وما کننا ننصرف الا فی حدود الفجر، اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے. ایک نکتہ یہاں سے لیتے جائیے، کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا، تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو سحری کھانے کا. بتاؤ یہ لوگ جب وضوء فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا؟ ذرا بتائیں. اس حدیث کے آئینے میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ حدیث نہیں بتاتے، اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح صادق کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد کب پڑھتے تھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے. یہ روایت ہنسانے والی تھی، ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی، لہذا اس روایت سے بہت دور رہتے. اس روایت کو